بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ساتھی تھوڑے تھوڑے بھی ہو جاؤ، پہلی صف مکمل کر لو تاکہ بعد والے ہو آسانی ہو جائے۔ آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ بھائی، ہو جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك
ليبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دعا گو ہے اللہ پاک بڑا سب دا آنا بیٹھنا سننا طالب علم دا سنانا مالک اپنی بارگاہ چے مقبول و منظور فرمائے. پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، خواتین اسلام اور معزز مہمانان گرامی، دور دراز مضافات تو چل کے آنے والے سب نو میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا اور دعا کرنا اللہ پاک تو سب نو خصوصاً ساڑھے بھائی محترم عبد الرحمن صاحب روزہ رکھ کے اکاڑے تو سفر کر کے لاہور آئے، دیگر احباب جتنے بھی آئے میں دعا کرنی چاہنا. آج ساڑھے بھائی رضوان صاحب بھی آئے. اللہ پاک سب نو قدم قدم تے عزت، برکت اور ترقیاں نصیب فرما دے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان میں بڑی محبت، ذوق اور شوق نہ لے کے آیا. عنوان ہے والد دی عظمت، باپ کی شان. دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے انسان کو دو رستے دکھائے نے. ایک رستہ جنت جاتا ہے اور ایک رستہ جہنم جاتا ہے. رحمان والا رستہ جنت لے کے جاتا ہے، شیطان والا رستہ جہنم لے کے جاتا ہے. توجہ رکھنا، کل سمجھانی ہے میں جیڑی جنت ہے نا یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جنت اللہ پاک دی رحمت ہے، یعنی کہ اللہ پاک دی رضا مندی ہے، اور جنہوں لب جائے خود واسطے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک دا احسان ہے. جہنم رب دی ناراضگی اور غصہ ہے. جہنم کے اندر جنہوں سٹیا جانا ہے وہ بڑا بد نصیب ہونا ہے، رب کا مجرم ہونا ہے، انج کہہ لو اشتہاری مجرم ہونا ہے، رب نال شرک کرنے والا. چونکہ جنت رب دی رحمت، نعمت، انعام اور احسان ہے اور رب دی رضا ہے. اس جنت نو حاصل کرنا ہے نیک اعمال کر کے. مگر میں جڑی بات کرنا
نہیں چاہنا، جنت رب دی رضا ہے، اور اس جنت دا درمیانی دروازہ رب نے باپ نو بنا دیتا ہے۔ جلدی سمجھ آئی کہ نا؟ روایات بڑیاں مشہور نے، لیکن میں ایک روایت تھوڑے سامنے جنت دے والے نہ رکھ رہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باپ نو اللہ پاک نے جنت دا وسط یعنی کہ درمیانی دروازہ بنایا ہے۔ انج کہہ لو کہ باپ راضی تے رب راضی، جدوں باپ راضی رب راضی، جدوں رب راضی تے پھر رب جنت دے دروازے آنو کھول دے گا، رب جنت دے دروازے کھول دے گا۔ مگر اصل باپ نو راضی کیویں کرنا ہے؟ آپا تے اے سمجھی بیٹھے ہاں کہ میں جناب ہن جوان ہاں، میں جو جاننا، میں جو سمجھنا دنیاوی لحاظ نال ہر قسم دے لحاظ نال، ابا تینوں کی پتہ ہے؟ تینوں کس گل دا پتہ ہے؟ باپ آکھے نا پتر سو جا، ساری رات موبائل چلانا پہ سو جا، ابا ایویں میرے دوارے نہ ہویا رہا کر، میں نو پتہ ہے میں کی کرنا ہے۔ باپ دی بے عزتی کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، اور جناب والا باپ نو کوئی سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ جامع ترمذی شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے ترمذی شریف دی اس روایت کے اندر قیامت دیاں 12 نشانیاں 12 علامات دسیاں نے، اور اونا علامات دے وچوں ایک علامت اے بھی دسی ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ اپنے باپ نو اپنے تو دور کرتے جان کے، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے اپنے تو دور کرن گے، اور سجن جڑے جناب دنیا دار ہون گے انہوں نے اپنے قریب لے آن گے، انہوں نے مشورے کرن گے، باپ کبھی نہ فلانا کام کر دے منن گے نہیں، سجن کہہ دے کہ جناب سب کو چھٹ چھڑا کے موٹر سائیکل تے کیک ماری تے چوک سے پہنچ گئے، کی ہے جی میرا سجن میں نوں بلا رہا ہے، ایک قطعیت بن گئی۔ اس وقت یہ نشانی پوری ہو گئی، علامت پوری ہو گئی۔ توجہ کرنا ذرا، بڑی محبت دے نال عظمت باپ دے حوالے نال سننا، اور باپ نیک ہوئے نا، میں ایک ایوی نقطہ پوائنٹ قرآن پاک جو لے کے آیا میں ایوی توڑے سامنے رکھنا ہے کہ باپ نیک ہوئے تے اللہ پاک اولاد نو کدی بھی رسوا ہون دیتا، بولو نا، میں دساں گا انشاءاللہ، باپ نیک ہوئے اللہ اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اولاد نو چنگے مقامات پہ پہنچاتا ہے۔ قرآن سنیے ذرا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک
وقت سن لو بڑی محبت نال سن لو نا فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کرنا ذرا توجہ فرما کے جانا توجہ رکھنا ذرا اللہ فرماتے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اساں فیصلہ کر دیتا ہے اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے صرف رب دی کرنی ہے سجدہ کرنا ہے تے صرف رب نو کرنا ہے سونیا رب دے سامنے جبینے نیاز نو چکانا ہے نال ہی پہلے اللہ پاک نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے نال ہی فرمایا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنا ہے ماں باپ دے نال اچھے سلوک نال پیش آنا ہے اور ماں باپ دی خدمت کرنیاں نے اور ماں باپ تو ایویں انہاں تے خرچ کر کے ایویں انہاں تے احسان نہیں جتلانا اور سونیا میں تے گل دسنی ہے تیرے نال باپ دی گل کرنی جانا اور نصیباں والا ہے اور قسمتاں والا ہے لاہوریوں اندا کرتون والے ہو میرے یارو تے سجنوں اور میرے معزز مہمانوں میں بڑی محبت نال تانوں پیغام سنانا آیا ہاں اور اس گل دی طرف لے کے آیا ہاں کہ سنو جے ماں زندائی جے ماں دی خدمت کر لے ماں دی قدر کر لے اور جے تیرا باپ زندہ نا تے سونیا باپ دی قدر کر لے نا اور باپ دی خدمت کر لے جانے باپ کنوں کیا جانا ہے اور باپ کنوں کیا جانا ہے میں تینوں دسا سونیا تیرے تے توپ آوے نا تے چھا بن جائے انہوں باپ کیا جانا ہے اور تیرے تے بیماریاں آنا تیرے واسطے رکھوالا بن جائے نا انہوں باپ کیا جانا ہے سونیا تیرے تے بارش کے قطرے پہنا تیرے تے سایہ بن جائے نا انہوں باپ کیا جانا ہے باپ کونے باپ کونے اور اپنے تن تے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تینوں چنگے برینڈاں دے سوٹ پواوے انہوں باپ کیا جانا ہے اور آپ ہوتے جا کے سارا دل جناب ہوتے تیاریاں کرے سنیا تینوں کالجاں چے پڑھاوے تینوں باپ کیا جانا ہے اور آپ سیکلاں تے پھرے تینوں موٹر سیکل تے رکھے تینوں باپ کیا جانا ہے جانا ہے اور سیانے کہندے نے شوق دے باپ دے سر تے پورے ہویا کرتے نے سنیا باپ ٹر جانا تے پھر تے لوڑائی ٹریا کردیاں نے اور پھر تے صرف سرور تئی پوریاں ہویا کردیاں نے آنا میں تینوں دسنا چاہنا جنہیں اپنا آپ مات مکایا تیرے واسطے انہوں باپ کیا جانا ہے جانے باپ تیرے اور اپنا چین بھول کے اپنا سکون بھول کے تینوں چین دے دینا انہوں باپ کیا جانا ہے سونیا تو تے ساری رات بستر تے لیٹ جانا نا اور ساری رات فیکٹریاں دے اندر شفٹ لا کے کماندا ہے تیرے واسطے تیرا باپ کماندا ہے اور انہوں باپ کیا جانا ہے اور ایسا کدی سمجھیا ہی کوئی نہیں ماں دے بڑے تذکرے سن لے ماں دیا بڑیاں تعریفاں سن لیاں نے سنو اور میں سمجھنا اس چیز نو میں اس حق دے اندر کہ ماں دا بڑا درجہ ہے اور ماں کی بڑی شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے سونے واقعی بڑا مقام ہے پر ایک گل ذہن چ بٹھا لے ایک گل پلے بن کے لے جا اور دنیا ماں کر
پوچھتے کوئی نہیں ہو یار باپ تیرے گھر دا سربراہ ہے اور باپ تیرے گھر دے اندر اور گھر وال کو مصیبت آئے چھاتی تار کے جڑا کھڑا ہو جاندے نا انہوں باپ کے آ جاتا ہے توجہ کری نا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں اور میں بھی یاد آیا ہے حضور پاک نے کول ایک آن والا آیا ہے آگے آتا سونیا میں نو اس گل دا جواب دیو نا میرے تے سب نالوں زیادہ کدا حق ہے میرے تے سب نالوں زیادہ خدمت دا کدا حق ہے حضور فرمانے نے فرمایا تیری ماں دا حق ہے ماں دی خدمت کریا کرنا ماں دیاں تابعداریاں کریا کر اے آنا سونے پھر کدا حق ہے حضور فرماتے نے پھر تیری ماں دا حق ہے پھر پوچھیا سونیا پھر کدا حق ہے فرمایا تیری ماں دا حق ہے انہیں پھر پوچھیا آقا فرماتے نے تیرے باپ دا تیرے تے حق ہے اور اپنے باپ دی خدمت کریا کرنا سونیا باپ دے لاکے بہ جایا کرنا اور تینوں مشکل آوے نا سونیا آیا میں ادھر ادھر ٹوکرا کھا کے تینوں لوڑ کوئی نہیں ہو سونیا اپنے ابو کو بیٹھ کے مشورہ کر لینا نہیں نہ کردا کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھ بیٹھا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ بیٹھا ہے میں تینوں دسنا چاہنا کوئی کملے کدی انہاں نوں پوچھیا کرنا جنہاں نوں کنڈا بھی چپے اور جنہاں کوئی جناب اور دکان کو جا کے سوئی بھی لینی ہوئے نا اور جنہاں جناب کدے کو کاروبار مٹنا ہوئے نا تے انہاں نوں باپ دی یاد آ جاندی ہے کیونکہ باپ مرا مر مٹی دے گلے جا ستا ہے باپ دنیا تو ٹر گیا ہے آئے کدے لاگے بیٹھ کے مشورے کرن اور کدے نال کنو آکھن آئے ہائے باپ ہوئے تے بندان دے ابو جی میں فلاں کام کرنا چاہنا مینوں کو مشورہ دیو نا مینوں میرے نال کو گل کرو نا ابو جی مینوں کوئی دے بارے مشورہ دیو نا تے باپ آندا پتر انج نہیں تے انج کر لے سونیا جنہاں دے باپ فوت ہو جاوے انہاں کدے نال مشورے کرنے نے تے انہاں نوں باپ دی قدر پوچھیا کرنا اور انہاں نوں باپ دا پیار پوچھیا کرنا توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میں ابتدا تے دسیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں فرمایا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے اور باپ راضی ہے تے رب راضی ہے باپ خوش ہے تے رحمان خوش ہے سونیا رحمان خوش ہے آیا میں تینوں دسنا اور زندگی دی اندر اور دنیا والیوں کائنات دے لوگوں یار گل سن لو نا لاہوریوں تیرا حاضر کر کے کوئے آجے یار اندہ گرم تو آئے ہو میں بڑی تڑپ نالے پیغام دینا پہ آواں سونیو غور کر لیا جے اور کدی اپنے باپ دا دل نہ دکھاوی ہاتھ بن کے کمانگا کدی اپنے پڑھرے دا دل نہ دکھاوی کدی اپنے باپ نہ بدتمیزیاں نہ کری کدی اپنے بڑھے باپ نو گالیاں نہ کٹ پوی کدی اپنے باپ نو اچھا نہ بول پوی سونیا جدوں بولے ادب نال بولنا ہے اور ادب نال یاد رکھ لے دنیا والیوں کائنات دے لوگوں یار اج باپ نو اچھا بول لے گا نا کی کر لے گا اور کی مار کے مارے گا یاد رکھی کل نو تو ہی باپ بن جانا ہے جویں کرے گا وہی ہوئے گا میں تینوں مثال دے کے سمجھانی چاہنا وا میں تینوں لے چلا رب دا یار رب دا خلیل جنہ دا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اینڈ اپنے ابو جی کو لائے نے اور باپ مشرک پر باپ نال بے ادبیاں نہیں کی دیا اور باپ نال بدتمیزیاں نہیں کی دیا اور باپ دا ادب کیتا ہے آندے نے یا آبادی انی قد جانی ابا جی میری گل من لو نا یا آبادی اے میرے پیارے ابا جان اے میرے ابو جی اسلام دے نیڑے آ جاؤ نا ابا جی اسلام دے نیڑے آ جاؤ نا تے باپ جڑا ہے اے نہیں مرنا پیا باپ نے کلوں کر دیتا ہے باپ آنے میں تینوں جان تو مار دیواں گا میں تینوں بدنوں کر دیواں گا میں تینوں کروں پہ کر دیواں گا آئے آئے واہ خلیل اللہ میں تواڈے ادب تو صدقے جاواں میں تواڈے احترام تو قربان جاواں حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو اور باپ نے جان مارن دیاں تبگیاں بھی کیتیاں نے میرا خلیل پھر بھی آنے پیا یا آبادی میرے ابو جی من جاؤ نا اور دنیا والیو گل سنیا تے یار باپ نے کروں کر دیتا ہے میرے خلیل نے جاندیاں جملے بولے نے تے دل جت کے رکھ لے آئے جہاں لگے آندے نے ابو جی ٹھیک ہے تسی مینوں کروں کر دیو میں نکل جانا میں ٹر جانا پر ابو جی میں تواڈے واسطے رب کولوں دعا ضرور کراں گا میں تواڈے واسطے رب کولوں بخشش دی دعا ضرور کراں گا یار او سونیا آپا تے ابو نوں سلام کرن لگیا چک گیا ابو نوں دعا دے لگیا چک جانے اے میرا باپ میں اینے نال سلام لواں آیا نا اے دیکھنا حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ رب دا سجن رب دے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے نے ابو جی میں تواڈے واسطے استغفار کراں گا میں تواڈے واسطے رب کولوں بخشش طلب کراں گا آپ ویکھی ذرا ہن رب نے صلا کی دینا ہے اپنی زندگی دے اندر توجہ رکھیا نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ابو دا احترام کرتے رہنے اپنے باپ دا ادب کرتے رہنے اور ٹائم لگ جاندے اور دنیا والیو کائنات لوگو یا ٹائم لنگی جاندے نے اب وقت گزری جاندے نے سونیا اج تیری تے کل ساڈی تے اج تیری سونیا اے ٹائم تے لنگی جایا کرتے نے آئے پر کلاں چیتے رہ جاندیاں نے اور کدے کلاں اپنے سامنے بھی آ جاندیاں نے آئے حضرت ابراہیم ٹائم لگیا شادیاں ہو گئیاں رب کو دعا کرتے نے اللہ مینوں پتر دے اللہ مینوں اولاد دے فرمایا ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اللہ مینوں نیک سیرت بڑی نہ اولاد عطا فرما مینوں بیٹا نصیب فرما رب کولوں دعا کرتے رہتے اور 80 سال دی عمر بڑے بے اولاد بھی آئے ہو گئے مینوں انوار خون بھی آندے نے جناب کئی احباب کہتے ہیں آپ جی دعا کرو نا اللہ پتر دے اللہ اولاد دے میں تینوں حضرت ابراہیم دا نسخہ پہ دسنا دعا کرتے رہے ربی حبلی من الصالحین اللہ مینوں بیٹا دے مینوں بیٹا دے 80 سال دی عمر جے رب نے اسماعیل دتا ہے 80 سال دی عمر دے اندر رحمان نے اسماعیل دتا ہے ٹائم لگیا ہے اور پتر پیدا ہویا تے چاہ بڑے نے اور دل چ جناب خوش
پتہ ایسے باپ بڑے راضی ہویا کر دے آیا ابو باپ خلیل نو بڑے جانے اجے چند دن گزرے نے آسمان تو حکم آیا ہے ہروایا خلیل جانا اپنی بیوی تے اپنے پتر کو فلاں جگہ تے چھڑ کے آ جا اور جدائیاں پہن لگیاں نے باپ دے بیٹے دے اندر باپ بیٹے دے اندر جدائیاں پہن لگیاں نے ادھر رب دا حکم پروانہ کیتی لے کے ٹر گئے نا اور جا کے جنگل علاقہ ہے جا کے چھڑ دیتا ہے چھڑ کے واپس آن لگے نا تے ماں حاجرہ اینے پیچھے دوڑیا اے میرے سر دے تاجی میں نو ایک دے دس دوڑا اے پتر تسا رب کو دیا ہون گیا اے پتر تسا رب کو مانگ کے لیا ہے ان کی گل بڑھ گئی ہے ان کی گل بڑھ گئی ہے تسی انو ادھے چھڑ کے جا رہے ہو تسی انو جنگل دے اندر کدھے سپرد کر کے جا رہے ہو حضرت خلیل بولتے نہیں پائے اور دل دیا اگر پتر دی محبت جوشتے مار دی ہوئے گی نا آیا ہے پر بولے نا حضرت شاکرہ پوچھ دیا نے تے دس جاؤ نا اور کدھے سپرد کیا سانو رب نے سپرد کر کے جا رہے ہو ایک تے دسو نا حکم کدھے جے رب دا حکم ہے حضرت ابراہیم نے اپنا سر ہلایا رب دا حکم ہے رب دا حکم نہ ہوئے تے والا خلیل کی اپنے لخت جگر لو ان جنگل چ چھڑ سکتے دے اللہ دا ٹائم لگے ہے حضرت خلیل اللہ ایتھوں جناب واپس ٹر گئے اما جی فرماتی نے جے رب دے سپرد نا پھر سانو کوئی فکر نہیں اللہ کافی ہے حضرت خلیل اللہ اینو تو نکلے انہاں دیا نظروں تو اوجھل ہو گئے تے جدوں اج پہاڑ دی اوڑ تے پاسے ہوئے نا تے ہاتھ چوک لے تے اکھاں ڈول پئی ہوئے اللہ میرا پتر تھے میری بیوی تھے آیا دے ہون گے اللہ اے پتر مانگ کے لے آیا اج تیرا آڈر آ گیا ہے اللہ اللہ دعاواں کی دی اللہ انو آباد کر دینا اللہ تے رونقاں لا دینا اللہ تے باہر لا دینا اے جناب والا رب دعاواں سن لیاں مکہ آباد ہو گیا ہے اللہ دا توجہ رکھنا وقت گزریا ہے ٹائم گزریا ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے پتر نو ذبح کر دے پتر نو قربان کر دے میں دسن لگا وا جدوں حضرت خلیل نے اپنے باپ دا احترام کیتا ہے اپنے باپ دا احترام کیتا ہے پھر رب نے شانہ رب نے صبر کی دیتا ہے رب نے صبر دا پھل کی دیتا ہے اللہ اللہ حضرت اسماعیل اپنے باپ حضرت خلیل اللہ نے جدو اینی گل کی نا اے اسماعیل مینوں اے رکایا رب نے ایڈا تابعہ دار ایڈا فرما بردار بیٹا دیتا ہے آدھا پوری تسی چوری جلوان واسطے تیار ہو جاؤ میں تہاڈا بھی فرما بردار ہاں تے میں رحمان دا بھی فرما بردار ہاں تسی چلان نو تیار ہو جاؤ میں ذبح ہون نو تیار بیٹھا ہاں ایک باری پھر کہہ دیو اور رب نے پھر دیتا ہے فرما بردار بیٹا آیا ہے اینو ایسلا ملتا ہے جدو بندہ باپ دی محبت باپ دا احترام اور باپ دا ادب کرے نا سنو پھر ایسلا ملیا کر رہا ہے تھوڑا دیا کیا نا آؤ میں تانوں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جب کے موتا دا وقت دے جب کے موتا دا وقت دے نبی پاک نے حضرت جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر بنایا ہے آپ فرماتے نے
اگر زید شہید ہو جائے نا تے پھر جعفر بن تیار اس لشکر دی امارت سنبھالن گے لوگوں جنگ لگ جاندی ہے جنگ لگ گئی ہے ویکھنا باپ تے بیٹیاں چے اولاد چے جدائیاں کیویں پیندیاں نے اور میرے پیغمبر پھر داد رسیاں کیویں کر رہے نے آپ حوصلے کیویں دے رہے نے کیونکہ جان دیو باپ دیا جدائیاں دا صدمہ بہت بڑا ہویا کرتا ہے سونے او باپ دی جدائی دا صدمہ بہت بڑا ہویا کرتا ہے اور اگلے دن دی بات ہے میرا دل کرتا ہے میں تو لنگ دیا سنا جاواں گجرانوالے دی اندر گجرانوالے میرے اپنے علاقے دے اندر ایک بہت بڑی شخصیت رب دا ولی جنہ دا نام مولانا محمد انور بیگ رحمت اللہ علیہ آیا ایک او شخصیت ہے جڑی مینوں اپنے میرے ابو جی نالے نانو نال لے کے گئے تے مدرسہ عالم چوک دے اندر جامعہ نصر العلوم اوتھے مینوں داخل کرا کے آیا اے شخصیت مولانا محمد انور بیگ رحمت اللہ علیہ میرے ابا جی دے نام گئے جا کے مینوں داخل کرایا لوگوں مینوں داخل کرایا اے شخصیت ہو سی جنہیں بڑے بڑے علاقے دے جواناں نو ایک مدرسیاں سے داخل کرایا جڑے اج پاکستان چوں باہر بھی جا کے دین دا دینے پہ دین پھیلاؤں دینے پہ نیک لوگ ہویا کر دینے سونیا دو چار دن ہوئے نے اس شخصیت اس دنیا تو بیماریاں کٹ دیا رخصت ہو گئی پھر میں اپنی آنکھاں دے نال اس جنازے چ شریک سا لوگوں میں سینکڑیاں دی تعداد چ دنیا کو روندیاں ویکھیا اور چیخاں مار مار کے روندیاں ویکھیا اوے او تے دنیا روندی سی انہاں دے پتر جوان نے اگوں انہاں دے پتر جوان نے پر باپ دنیا تو جاوے نا جانتے ہو باپ دنیا تو جاوے تے بلانا پاوے پہلوان بھی ہونا تے یقین کرو لک ٹوٹ جانا ہے دل ٹوٹ جانا ہے لک ٹوٹ جانا ہے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے یقین کرنا جنازے دے اندر انہاں دے 5-6 بیٹے ایڈے کڑیل ماشاءاللہ جوان تے ہچکیاں لے لے کے چیخاں مار مار کے جنازے چ روندے نے دنیا چپے مار دیے یار تسی کی کر دے ہو پہ اور کیوں روندے ہو پہ صبر کرو یار صبر کرو کہنے لگے اسی کیوے صبر تے کرنے اپنے پڑھنا اکھاں دے کیوے کنٹرول کریے جدو باپ جاوے نا آئے مینوں کتے یاد آئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ دے بابا دنیا کو گئے حضرت سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک چہرے تے آسا نہیں آیا چہرے تے 6 مہینے تک آسا نہیں آیا کسی نے پوچھا ہے باپ دی جدائی پہ گئی ہے نا باپ دی جدائی پہ گئی ہے چہرے تو آسا مک گیا ہے یار میں جنہ دے باپ جنہ دے والد فوت ہو جان اور انہاں دے چہریاں تو واقعہ سے مک جایا کر دے رہے یار میرے نال ود کے کون جاندا ہے یار غماں تے کی پہاڑ ٹوٹ دے باپ دی جدائی تے کی معاملہ دعا کرنا اللہ جنہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کر دے اللہ شاءاللہ کسے دا باپ دنیا چنا جاوے کو بچہ بچے یتیم نہ ہو کو بچہ بچی یتیم نہ ہوئے ہائے ہائے لوگوں سیدہ فاطمہ کسے نے پوچھیا فاطمہ تو نے چہرے تے آسا کیوں نہیں آندا حضرت سیدہ رو کے فرماندیاں نے آپ پوچھن والیو جنہ دے باپ ٹر جاؤ نہ دے چہرے تے آسا نہیں آندا
جنہاں دے باپ ٹر جانا انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جایا کر دے اللہ سونے ایک جنگ موت ہے جنگ موت ہے نبی پاک کا اے جناب والا حضرت جعفر بن طیار اس جنگ وچ شہید ہو گئے انہاں دی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے انہاں دی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے بچے یتیم ہو گئے نبی پاک نو چونکہ پتہ سی کہ جعفر دے چھوٹے چھوٹے بچے باپ ٹر جائے تے بچے رل جائے باپ ٹر جائے تے بچے ٹھوکرا جو گرے جاتے نے آسان رل دے آپ ویکھے نے اور یار کل پرسوں بھی کل ایک بندہ میں نو ویڈیو بخاندہ سی بیا ہائے راول پنڈی دی اندر ایک ستیلا باپ ہے جنہیں بچے نو سوٹیاں نار مارے کس گھر تو میری اجازت تو بغیر ایک پھل کیوں کھاتا ہے یار ویکنا اور سکا باپ اور پھلا دے ٹیلا دے تے لاگیاں دا پترو کھاؤ تے زینا اور میری دیو کھاؤ تے زینا اور ستیلا آئے اور انہیں ایک پھل کھان دی وجہ تو اینا مارے چیخاں ایک بار میں ویڈیو ویکھی یقین کرو دوجی بار ویکھن دے دل نہیں کیتا میرا اپنا دل پر آیا میں گھٹا سارا بندہ ہے یار گل سن لو نا توجہ رکھو نبی پاک جدوں ویکھیا ہے جعفر شہید ہو گئے نے نبی پاک کو تو چلے نا دل کے غم میں ہائے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے ایدی بیوی بیوہ ہو گئی ہے نبی پاک چلتے جا رہے نے جا کے انہاں دے ہمسایاں نو حکم دیتا ہے فرمایا کھانا تیار کرو نا لوگوں ترمذی اندر روایت موجود ہے نسائی اندر روایت موجود ہے اور مسلم شریف اندر روایت موجود ہے اللہ دا نبی پاک فرماندے نے فرمایا انہاں واسطے کھانا تیار کرو نا کھانا تیار کرو اور کھانا تیار کیتا گیا ہے نبی پاک اپنے ہتھاں نال لقمے توڑ کے انہاں یتیماں نو کھلا رہے انہاں یتیماں دے جنہاں نو باپ دیاں جدائیاں پہ گئیاں نے نا انہاں دے منہ وچ لقمے پا رہے کیونکہ میرے نبی پاک نے ایک دور ویکھیا ہے ایک دور کٹیا ہے جدوں باپ دی جدا حضور دی اگے دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ دا سایہ پہلے ہی اٹھ گئے باپ نہ جدائیاں پہلے ہی بہ گئیاں نے توجہ کریا دے غور کریا دے میں دسنا چاہنا وا حضرت جناب موسیٰ تے جناب خضر علیہ السلام اے رب دے دوویں نبی این سفر کر دے گئے ایک بستی جو گزر ہویا نا جناب دے باپ فوت ہو جانا رب ہونا یتیماں دی کتنی مدد کردا ہے رب ہونا جنہاں نو باپ دیاں جدائیاں پہ جانا رب کتنی کو مدد کردا ہے میں تینوں دسن لگا توجہ لگ کے سن لے را غور کر کے سن لے نا ذرا اللہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر نال نے این جناب سفر طے کر دیا ایک بستی چو گزر ہویا ہے اس بستی چو گزر دینے پہ تے جناب بھوک لگ گئی ہے تے کھانا منگیا ہے انہاں کولوں کھانا طلب کیتا ہے کھانا منگیا نا انہاں بستی والے کیا ساڈے کول کھانا کوئی نہیں جاؤ نکل جاؤ کتوں آئے ہو جاؤ نکل جاؤ کھانا نہ دیتا بڑا برا جہا سلوک کیتا ہے بڑے پریشان ہو کے نکلے ایج نکل دینے پہ رستے چ نظر آ پیا ایک دیوار گردی ہے پئی دیوار گردی ہے پئی حضرت خضر آتے ہیں جناب موسیٰ جی آؤ نا انہوں تعمیر کر دئیے تعمیر کرنا ضروری ہے اللہ کا غور کرنا ذرا تعمیر کر دیتی گئی حضرت موسیٰ نے پوچھا اینا بستی والیاں اینا برا سلوک کیتا ہے اینا برا سلوک
سلوک کیتا ہے تسی انہاں دیاں دیواراں بناندے پھردے ہو تسی انہاں دیاں دیواراں تعمیر کردے پھردے ہو اللہ اللہ حضرت خضر آندے نے او میں رب دے حکم نال تعمیر کرنا پیا وا اب کیا میں گل سنیا دے ذرا فرمایا وا امل جدار فکان لغلامین و امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکانا تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا اس آیت ٹکرے کی تفسیر دے اندر مفسرین کر لے کے آئے نے کہ جڑے ویلے باپ نیک ہوے نا اللہ پاک اولادیاں حفاظت کردا ہے اور کنے کر کے کردا ہے یعنی کہ جے کتے اللہ دے حکم نال باپ فوت ہو جائے نا باپ فوت ہو جائے تے نیک ہوئے نا پیچھے اولاد چھڑ کے جاوے نا پیچھے جناب تیاں خود چھڑ کے جاوے نا میرا مالک اس اولاد دی کیسی مدد کردا ہے انہاں نوں رسوا نہیں ہوندے گا انہاں دی مدد کردا ہے اللہ دا توجہ رکھنا ذرا غور کرتے جانا میں تانوں ایتھے اس حوالے دے نال ایک واقعہ سنانا چاہنا وا اے واقعہ حجاج بن یوسف دے دور دا واقعہ ہے اس واقعے نوں مفسرین اس آیت دی تفسیر دے اندر لے کے آئے نے اس واقعے نوں بیان کیتا گیا ہے وقال ابوہما صالحا توجہ رکھنا ذرا غور کرنا ذرا حجاج بن یوسف دے دور دا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرماتے نے بنو ثقیف دے اندر ایک ظالم آیا ہے اس ظالم تو مراد حجاج بن یوسف ہے ایک جھوٹا آیا ہے اس جھوٹے تو مراد مختار بن عبید ثقفی ہے انہیں رب اور نبی دا واقعہ ہے میں بہرحال حجاج بن یوسف دی گل کرنی چاہنا یہ بڑا ظالم حکمران ہویا ہے بڑا ظالم حکمران ہویا ہے یہ دور کے اندر ایک بندہ ہے جنہیں تابی نے ربی بن حراش رحمت اللہ علیہ ربی بن حراش یہ واقعہ ترمذی شریف اندر بھی موجود ہے جناب والا ربی بن حراش کے دو بیٹے اینا جناب حجاج بن یوسف میں دس لگا باپ نیک ہوئے تے رب اولاد تے بخت بلند کر دے رب اولاد کو کنے مقام دیتا ہے توجہ رکھنا ذرا اے جناب ربی بن حراش کے دو بیٹے نے اے دورے جناب اینا کسے مجمع چے کسے بندے دے اگے کھلو کے حجاج بن یوسف دے خلاف تو گل بات کر دیتی نا وہ گل پھیل دی حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی ہے حجاج بن یوسف نے پتہ لگا نا انہیں حکم دیتا ہے کہ انہاں دونوں پھڑ کے لے آؤ گرفتار کر کے لے آؤ نا انہاں قتل کر دیتا جائے گا انہاں دیاں قدریں کیونکہ ظالم ہی بڑا ہے پر میں آنا جدی حفاظت رحمان کرے انہوں کو نقصان پہنچا سکتا بولو تے صحیح نا انہوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جتھے ماں باپ نیک ہونا ہوتے رب اولاداں بھی نیک بنا دیتا ہے اور ہوتے اولاداں دی حفاظت رحمان آپ کر دیتا ہے اللہ کا توجہ کرنا ذرا غور کرنا انہیں حکم دیتا لب دیا اے دورے چھپ گئے کسی مقام دے جا کے لب دیا اے دے تک پیغام پہنچائے سپاہیاں کہ دورے بندے لب دے کوئی نہیں ہے حجاج بن یوسف اے جناب کہنے لگا ٹیسٹ آ گیا کسی وزیر نے مشورہ دیتا کہ فلاں بندہ ہے ربی بن حراش وہ بندہ ہے اور اے ربی بن حراش مفسرین نے لکھیا ہے کہ اتنے نیک سر انہاں اپنی پوری زندگی دے اندر
بھی جھوٹ نہیں بولیا، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولیا، جھوٹ دے نیڑے کوئی نہیں گئے، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ نے باپ دینے کو دی وجہ تو سلا کی دیا لگائے۔ توجہ رکھنا ذرا غور کرنا، کسی نے آکیا ربیع بن ہراش نو بلاؤ نا، انہوں نے بلا کے پوچھ لو نا، وہ سچ بولن گے۔ بلایا گیا ہے، حجاج بن یوسف نے پوچھیا کہنے لگا دسنا تیرے دوے بیٹے کتنے نے؟ ربیع فرمان لگے آگے میں جو کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کا کہنے لگے میرے دوے بیٹے شہروں بار میری ایک بیوی دا گھر ہے، اس گھر دے اندر جا کے چھپے ہوئے نے، اس گھر دے اندر جا کے چھپے ہوئے نے۔ اللہ جڑے جناب والا انہوں حجاج بن یوسف کے سپاہیاں نو پتہ لگا نا، اے دوڑنے لپتے جناب دے او پیچھے لبدیاں چلے گئے نے، تلاش کردیاں چلے گئے نے۔ جڑے جناب والا پھڑیا لیا گیا دربار دے اندر لے کے آئے نا حجاج بن یوسف دے کول، ادھر انہاں دا باپ بھی کھڑا ہے۔ تے رب نے اس ظالم دے دل دی اندر گل پائی ہے کس وجہ تو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ انہاں دا باپ نے کہ ربیع بن ہراش نے ایک بندہ ہے، انہیں دل چے گل پائی ہے، اللہ اے دل دے اندر حجاج بن یوسف دے دل دے اندر اللہ نے گل پائی ہے، ایک قتل دا ارادہ رکھدا سی، آپ ہی اعلان کر دے آندا ہے تہاڈا باپ سچا بندہ ہے، انہیں سچ بولیا ہے، انہوں خطرہ بھی ہے سی کتے میں تہانوں قتل نہ کر دیواں، اس دے باوجود تہاڈے باپ نے سچ بولیا ہے، انہوں اینا سچ اینا پسند آیا ہے، میں تہانوں قتل کرن دا ارادہ بدل چھڑیا ہے، میں تہانوں کچھ نہیں کہاں گا، میں تہانوں کچھ نہیں آکھاں گا، انہوں چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دا کس وجہ تو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ انہاں دونوں دا باپ دے کے ربیع بن ہراش نیک بندہ ہے۔ سونے ہو آپ بھی نیک ہو جاؤ، اولاد بھی نیک بنا جاؤ، اور آپ بھی نمازی بن جاؤ، اولاد تو نمازی بنا جاؤ، آپ بھی قرآن پڑھ جاؤ، اولاد رو پڑھا جاؤ، آپ بھی حدیث پڑھ جاؤ، اولاد رو پڑھا جاؤ۔ سونے عمل آپ بھی کر جا، اولاد رو بھی نمازی بنا جا، اور اولاد والے ہونا ایویں نہ کارٹون لا کے دھیانے نہ لا دیا کرو، بلکہ نہ دے لا کے دے کے قرآن حدیث دی گلاں کریا کرو، انہاں عادت پڑے قرآن حدیث دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر پیدا ہو سکے۔ اور دوسری بات جو میں پیغام دینا چاہنا، اور سونے ایک گل سن لے، اور موبائل تے 24 گھنٹے ٹچ کردا رہنا، میں خدا دا نام دے کے کہنا چاہنا یار اپنے پاس جویں اینو ٹچ دباتا رہنا، یارے دی تھان تے کتے گھنٹہ کٹ کے اپنے ابو دے پیر دبا لیا کر، اور جدوں پیر دبائے گا نا رب بڑیاں ہی خیراں کر دے گا، رب بڑیاں مہربانیاں کر دے گا۔ مینوں کہنا پئے گا نا بکرے جگ تو رتبے عظمت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری بکرے جگ تو رتبے عظمت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری پیو دی اللہ شیری شیر بنا دی پیو دی اللہ شیری شیر بنا دی کنڈ تے تاپی مار دلیر بنا دی بکر جگ
تو رتبے عظمت بکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکری توجہ کرنا ذرا سونیا ازمائش آ جائے مصیبت آ جائے بیماری آ جائے اوکھا پارا ویلا آ جائے اور دنیا والے تیرا حوصلہ توڑ دیا کوششاں کرتے نے تیرا حوصلہ توڑ دینے پر جانے باپ ہوئے جرا تیری کمر تے تھاپڑ مارتا ہے اے دی جناب قدر کر لینا اور باپ دی قدر کر لے نہیں تے جا کتے تیرا چکر لگے نا کشمیر جانا اور جموں کشمیر جانا کنے آتے بچے نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر نہیں لکھاں دی تعداد دے اندر کنے آتے بچے نے جڑے چھوٹے چھوٹے نے بڑی یتیم ہو گئے جنہاں دے باپ شہید کر دیتے گئے دے اور بچے رول گئے کتے اپنی گناں دے سامنے رکھ کے گولیاں نال اڑا دیتے گئے نے جان سونیا اور سونیا انہاں نوں پوچھیا کرنا اور جنہاں دی عید اپنے باپ تو بغیر لگ دیئے اور جنہاں دی عید اپنے باپ تو بغیر لگ دیئے جنہاں دی خوشی اپنے باپ تو بغیر لگ دیئے جانے میں اکثر کہا کر رہا جے میرے افطاری پچھلا رمضان سی کئی جوان نے افطاری کا ٹیم ہونا تے باپ نے سامنے ڈشاں رکھ کے فون کرنا بیٹا پاس نہ ہونا اور میرے پتر کتے بیٹا کدھر ہو آ جاؤ رل کے مل کے افطاریاں کریے میرے پترا افطاریاں کر لئیے اور آج رمضان آ گیا ہے افطاریاں تے کر دے سہریاں تے کر دے پر باپ موجود کوئی نہیں باپ منا من مٹی دے تھلے جا پیا ہے باپ منا من اور بیٹیاں رول جاندیاں دے یقین کرو بیٹیاں رول جاندیاں نے آج صبح دا ٹائم لوگو رمضان دا مہینہ ہے یار اپنے واسطے طرح طرح دے سامان دے آ رہے ہو یار خدا دا نا دے بیوہ خواتین دے گھراں در بھی کچھ بجاؤ یتیماں غریباں مسکیناں دے گھراں در بھی کچھ بجاؤ میں جگہ جگہ دے پیغام ضرور انسانیت ہمدردی انسانیت دا پیغام ضرور دیتا کرنا یار ضرور بجایا کرنا آج صبح فجر تو بعد میں جگہ تو طرس دے کے نکلیا ایک مقام تو چلنا جا رہا ایک جگہ تے میں دیکھیا بارش برستی ہے بھئی ایک جناب عورت بیٹھی ہوئی ہے انہیں ابایا پہنے برقع پہنے ہوئے ہیں پردے دے اندر بیٹھی ہے ٹھٹے دے شوز پائے نے اللہ میں اودے کھولوں دی لگیا گڈی اگے لگ گئی میں پیچھے لے کے آیا میں اودے قریب گاڑی کھڑی کی وہ اپنی حسب توفیق کو دی مدد کی تھی میں محسوس کیتا انج لگ دے جویں عورت پریشان بھی بڑی ہے انج لگ دے جویں کپ کپا رہی ہے کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے میں پوچھیا اماں جی گل کی ہے کی وجہ ہے پریشانی کی انہیں ایک پلے کارڈ پھڑیا ہوا ہے لوگوں اس پلے کارڈ پہ لکھیا کی ہے میریاں 6 بیٹیاں نے میرا خامد 9 سال ہو گئے فوت ہو گیا ہے میں اس عورت نے پوچھیا ماں جی تہاڈیاں 6 دیاں نے نظام کیویں چلدا ہے انہاں بچیاں دا باپ تے فوت ہو گیا ہے انہاں نوں چوڑیاں دلان والا تے فوت ہو گیا ہے انہاں دیاں تمنا تے خاصاں پوریاں کرن والا تے فوت ہو گیا ہے تہاڈیاں دیاں دے لاڈ ناز نخرے اٹھان والا تے قبرستان جا سکتا ہے نظام کیویں چلدا ہے یقین کرو میرا بھائی معاویہ میرے نال سی اللہ میرا چھوٹا ویر میرے نال سی اسی 3 جنے سا او عورت ہچکیاں لے کے رون لگ پئی ملے نالے رون لگ پئی نالے آندی مولوی صاحب تانوں میں کیڑی دساں تے کیڑی نہ دساں میں کڈی کو دکھی عورت ہاں میں کہ ماں جی مینوں اپنا پتر
مینوں اپنا بیٹا سمجھو. یقین کرو ایسیاں بوڑھیاں خواتین دلاسے دی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں میں انہوں پوچھیا میں کہ ماں جی دسو نا. کہہ لگی 5 سال میں لوگوں دے گھراں چ تکے کھادے کم کر کر کے گزارا کیتا ہے. ایک دن میں ڈگ پئی تے میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی. میں علاج کرایا پر ٹھیک کر کے نہیں ہویا. اجے بھی مینوں تکلیف ہے پر اج تک میرے پیچھے کوئی نہیں جنہاں دے گھراں چ میں کام کرتی رہی ہوں پیچھے کوئی نہیں آیا. کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ تم بیوہ ہو, بیوہ عورتیں بیمار ہو گئی انتظام کیویں کر. آتے ہیں میری اتیاں روندیاں رہیاں نے. اللہ دا بی بی دل روئی جاندی ہے. کہنے لگی میں اپنی 2 تیاں نو یتیم خانے چ باپ ٹر جائے ویکھنا اور تیاں اولاداں کیویں رو جاندیاں نے. لوگ کہنے لگی میں اپنی 2 تیاں نو یتیم خانے چ داخل کرایا ہوا ہے. ایتھے میں بہ جاندیاں مینوں لوگ میری مدد کر جاندے نے. مثال ہونا پکا کے جڑیاں باقی تیاں 4 گھر موجود نے کھلا کے گزارا کر لینی آ. یار خدا دا نام میرے دل چ خیال آوے ایک لاہور ایریے دے امیر MNA کتھے مر گئے نے. یار دولت والے ہائے مینوں اوتھے بڑا ہی چیتے آیا ایک بندہ مینوں بڑا ہی یاد آیا اپنے پیغمبر دا ایک غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فرمایا کرتے سر اگر کوئی جانور بھی بھوکا رہ جائے نا, اگر کسی جانور دی کسی رستے تو لنگ دیا نو چوٹ آ جائے نا, میں کرنا کتے رب میں نو قیامت نو او دے بارے بھی نہ پوچھ لوے. قیامت نو کتے او دے بارے بھی میرے کو سوال نہ کر لوے. اللہ اور میں سوچا چے پہ گیا اللہ کیا آج تے دور چے کوئی حضرت عمر جیسا دل رکھن والا کوئی نہیں. کیا کسی دے دل چے خوف کوئی نہیں کہ اسی غریباں دی مدد کر دئیے, اسی بیواں دی مدد کر دئیے. کہنے لگی میری دھی جوان ہے تے میری دھی جوان ہے میں انہیں شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے. بڑی مجبور ہو گئی یار تے اینے آئے ہو خدا دا نام دے اے اپنے کٹا تے ہاتھ پھیرنے یار ایویں دے کتے لوگ لب کے مدد کریا کرو. انہاں تیاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا وا یار انہاں دی ہیلپ کریا کرو. انہاں دے لاگے جا کے انہاں دے گھراں دے خواتین نو بھیج کے تعاون کریا کرو. یقین کر لے جدوں تعاون کرنے نا میرا ایمان دے رب رحمان میرے تیرے تے راضی ہو جائے گا. میرے تیرے مال جان چے برکت پا دے گا. یا جے سانو رمضان دے مہینے چے روزہ رکھ کے بھی اس چیز دا احساس نہیں ہونا, دس پھر کدوں احساس ہونا ہے. پھر کدوں کسا دے دل دی اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا ہونی. آؤ اپنے باپ دی قدر کریے اور ایسیاں بیوہ خواتین ایسے جدید بچے بچیاں جنہاں دے باپ فوت ہو گئے انہاں دا خیال کیجئے, انہاں دی مدد کیجئے. اللہ کو دعائے اور سنیا باپ کو راضی کرے گا رب راضی. ابتدا سے دسے ہے جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے اور جدو باپ کو راضی کرے گا رب راضی جنت دا دروازہ کھل جائے گا. فوت ہو گیا ہے اپنے باپ والو جناب کسی مسجداں سے خرچ کرو, کتے جناب مساجد کے اندر کوئی چیز لگوا دیو, پکھا لگوا دیو, کتے جناب کسی بھی شے دی ضرورت ہے اپنے والدہ دے نام تو صدقہ جاریہ واسطے لگواؤ. انشاءاللہ دنیا تو گئے نے انہاں واسطے بہت بلند مقام دا سبب بن جائے گا. وما توفیقی الا باللہ.